السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 46واں بیان ہے، اور میں آج ڈانڈیا کا جو فیسٹیول ابھی چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کی تقلید کرے گا، جس قوم کو اپنا آئیڈیل اپنے لیے ماڈل سمجھے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے، اور جو عذاب اس قوم کو دیے جائیں گے وہی عذاب اس کو بھی دیے جائیں گے۔ یہ ڈانڈیا اور دوسرے جو فیسٹیول ہے یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کے پروگرام ہیں، مگر ہو یہ رہا ہے کہ جتنے خوشیوں سے اس کو غیر منا رہے ہیں، ہماری مسلمان بہنیں بھی اس کے اندر شرکت کر رہی ہے، اور بہت سارے ہمارے مسلم نوجوان بھی ڈانڈیا کے پروگراموں میں جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے بھی واقعات دیکھنے میں ملے ہیں کہ جن کے گھروں پہ دال چاول کھانے کے وعدے ہیں، ان گھروں کی بھی لڑکیاں پوری طرح سے فیشن کر کے ہزار اور 1500 روپئے 2000 روپئے کے جو ڈانڈیا فیسٹیول کے ٹکٹ ملتے ہیں، جو 3 اسٹار 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتے ہیں، وہاں کے پاسز اور ٹکٹ وغیرہ خرید کے اپنے آپ کو سجا دھجا کر وہاں پہ ایسے پہنچ رہی ہے جیسے کہ وہ پروگرام میں نہیں جا رہی ہے، بلکہ وہاں پہ اپنے لیے جھگڑے گھیرنے کے لیے جا رہی ہے۔ اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈانڈیا وغیرہ کے جو پروگرام ہے وہ کس لیے ہوتے ہیں۔ میرا ایک غیر مسلم دوست ہے جس کا میڈیکل اسٹور ہے، ابھی 2 روز پہلے میں کچھ میڈیسن لینے کے لیے اس کے پاس گیا ہوا تھا، تو اس کے پاس میں جو ہے میڈیسن، اس نے مجھے کہا کہ سید بھائی تھوڑی دیر رک جاؤ، میں نے آرڈر دیا ہوا ہوں، تمہارا میڈیسن آ جائے گا، جب تک بیٹھو یہاں پہ۔ میں بیٹھا اس کے پاس میں، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لڑکیاں آئی وہاں پر، اور انہوں نے اس سے کہا کہ ہم لوگوں کو جو ہے کنڈوم چاہیے بول کے۔ تو میڈیکل اسٹور والا جو میرا دوست تھا اس نے بولا نہیں، اس کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے بولے۔ وہ لوگ جانے کے بعد میں نے میرے اس دوست سے کہا، میں بولا یار یہ لڑکیاں ہیں اتنے بے شرمی کے ساتھ میں آئی اور یہ مانگ رہی ہے، خیر تمہارے پاس میں اسٹاک ختم ہو گیا، یہ بھی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے مجھ سے کہا مراٹھی کے اندر، بولے سید भाऊ तुम्हाला माहीत नाही बोले, आता ते डांडियाचा सीझन चालू आहे ना, या सीझनमध्ये आमच्याकडे कंडोमचा जे स्टॉक आहे ते संपतात बोले, या सीझनमध्ये ते आमच्या जवळ राहतात नहीं। अभी जो सीज़न चल रहा है बोले डांडिया का, उसके अंदर हमारे पास में जो है कंडोम बिल्कुल रहते नहीं, वो एकदम उसका शॉर्टेज हो जाता पूरे मार्केट के अंदर, कहीं पे भी नहीं मिलता। मैंने उससे पूछा, मैं बोला यार भाऊ हे मला कळाला नाही की कंडोमचा आणि दांडियाचा जे सीझन चालू आहे त्याचा काय तडजोड आहे। मैं उससे कहने लगा कि भाई कंडोम का और दांडिया जो हो रही है उसका दोनों में आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो वो मेरे से कहने लगा, काय दादा यार तुम्ही म्हणजे इतके मोठे माणूस, तुमचा वय झालेला आहे आणि तुम्हाला कळत नाही की दांडियाचा जे सीझन आहे ओरिजिनल कसला सीझन आहे, त्यामध्ये काय काम लोक करतात। अरे बोले ते वरचे जे दांडिया खेळतात ना, ते वरचे दांडियाही खेळतात आणि खालच्या दांडियाला कंडोम लावून ते दांडियातूनही खेळतात बोले। अब वो उसने ऐसा मुझे बोला, मैं उसका उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकता, वो मराठी के अंदर ही ज़्यादा बेहतर है। उसने जब मुझे ऐसा बोला तो मेरे को एकदम झटका लगा। उसने कहा कि ये जितने फेस्टिवल रहते जिसमें लड़कियां अपने आप को सजा के धजा के पहुंचती है, ये सब अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए होती हैं। और उसके अंदर हमारी मुसलमान लड़कियां जा रही है बोले बाद, हमारे लिए कितने शर्म की, कितने हया की, कितने अफसोस की बात है कि हमारी बहन बेटियां जो है वो क्या कर रही है। और आपको समझना चाहिए कि आज गैरों की स्पेशली ये पॉलिसी चल रही है कि मुसलमानों की लड़कियों के पेट से हराम के बच्चे पैदा किए जाए। इसके लिए बाज़ाब्ता फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और जहाँ जहाँ पे हमारी मुसलमान लड़कियाँ पढ़ती है कॉलेजों में, और जिन जगह पर वो
وہ جاب کرتی ہے، کام کرتی ہے، اسپیشل جال بچھایا جا رہا ہے ان کو امپریس کر کے ان کو اس لائن کے اندر لگانے کے لیے اور اس کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ یاد رکھو، ہم ہائر ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ بالکل میں تو فیور میں ہوں کہ ہماری مسلمان بہنوں نے ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے، لیکن جو کلچر وہ وہاں پر سیکھ رہی ہے ہم اس کلچر کے خلاف ہے، جس کلچر کے اندر مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کے پیٹ سے حرام کے بچے پیدا کرنے کے لیے باضابطہ جو ہے پوری مہم چلائی جا رہی ہے ان کو پھنسانے کے لیے، ان کو امپریس کرنے کے لیے۔ اور ہماری بہنیں اگر ایسے ڈانڈیا وغیرہ کے پروگراموں میں سج دھج کے جا رہی ہے، سب سے بڑی بے غیرتی تو ان ماں باپ کے لیے ہے جو اپنے بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ایسے پروگراموں میں اور غیروں کے ساتھ میں بالکل فری فنڈ ماحول میں رہنے کی جو لوگ اجازت دیتے ہیں۔ بالکل یہ ہمارے لیے نہایت ہی عبرت کی بات ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، میں یہی درخواست کروں گا کہ پہلا ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ اپنے بہن بیٹیوں کی غیرت کے لیے اپنی گردنیں کٹا دیا کرتے تھے، بڑی بڑی جنگیں ہو جاتی تھی بہن بیٹیوں کی عزت، عصمت اور غیرت کے لیے کہ کسی نے نظر اٹھا کے دیکھ لیا لوگ اس کی نظریں وہ نکال دیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا اتنا بے غیرتی کا ماحول ہے کہ خود باپ جو ہے بیٹی کو وہ پاس خریدنے کے لیے پیسے دیتا ہے، اور ماں خود وہ میک اپ کا پورا سامان لے کے دیتی ہے، اور کوئی اگر جا کے بولے کہ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے تو ماں باپ یہ بولتے ہیں بھائی ہماری اولاد ہے، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا ہے، تم کو کیا تکلیف ہے اس سے۔ ہم لوگ جو ہے ایک دم فری مائنڈ لوگ ہیں، ہمارے یہاں پہ ایک دم فری کلچر ہے۔ اور کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے جو ہے پڑوسی ہے، ہمارے بازو والے ہیں، ہمارے جان پہچان والے ہیں، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے۔ پرابلم اس وقت ہوتا ہے جب وہ جوان لڑکی شادی سے پہلے 4-6 مہینے کا حمل لے کے ماں باپ کے سامنے آتی ہے اور بولتی ہے کہ دیکھو میں تمہارے لیے دانڈیا سے یہ گفٹ لے کر آئی ہوں، تو تب ماں باپ کی آنکھیں کھلتی ہے اور وہ ہوش میں آتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہماری بہن بیٹی کے ساتھ میں ایسا کوئی حادثہ ہو اس سے پہلے ہم ہوشیار ہو جائے، اس کے اوپر واچ رکھے، اس کی ایکٹیویٹیز کو دیکھے وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے۔ اور یہ تمام باتیں صرف ہماری بہنوں کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکوں کے لیے بھی میں کہوں گا جن کے ماں باپ نے ان کو چھوٹ دی رکھی ہے۔ اور یہ بھی سننے کو ملا 2 لڑکوں کو، مسلم لڑکے جو ہے وہ غیر لوگوں کے کپڑے وغیرہ پہن کر ایک ڈانڈیا کے پروگرام میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو کتوں کے جیسا مارے ننگا کر کے۔ جب پتہ چلا کہ یہ میاں بھائی کے لڑکے لوگ ہیں لیکن ہمارے کپڑے وغیرہ ڈال کے بولے یہ لوگ ڈانڈیا میں آنے کی کوشش کر رہے تھے، کائے کے لیے؟ صرف حرام کاری کے لیے اور حرام عورتوں کو دیکھنے کے لیے اور حرام کے گانے سننے کے لیے۔ وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے؟ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے۔ اور یہ ہمارے مسلم نوجوان، سوچو اسی لمحے میں اگر کسی کو موت آ گئی تو وہ سیدھا کہاں پر جائیں گا؟ تو وہ 2 نوجوانوں کو کتوں کے جیسا جھوڑ پہ وہاں پر، اور ان کا جو نشہ تھا دانڈیا میں جانے کا وہ پورا کا پورا نکل گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور ہمارے خاص طور پہ نوجوانوں سے میں درخواست کروں گا، ہم مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سب سے سچا پکا مذہب ہم کو عطا کیا ہے، ہم اسلام کی غیرت کے ساتھ میں زندگی گزارے۔ ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم کوئی ایسے نہیں ہے کہ ہمارا کوئی نرادھار نہیں ہے، ہم کے کوئی ہمارا آدھار نہیں ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اللہ کی شریعت ہے، ہمارے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت ہے، ہمارے پاس ایک کمپلیٹ زندگی گزارنے کا نظام ہے جس کے اوپر الحمدللہ لاکھوں لوگ اسے دیکھ کر آج ایمان میں اپنا سب کچھ چھوڑ کے ادھر آ رہے ہیں۔ اور ہمارے لیے بے غیرتی کی بات ہے اگر ہم یہ سب چھوڑ کے غیروں کی طرف جو ہے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو جو ہے اسلام کی محبت عطا فرمائے، حضور کے سنتوں پہ چلنے والا بنائے، اور یہ بے غیرتی سے ہمارے ماں بہنوں کی بھی اور ہمارے نوجوانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔